بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو کل سبق خون کا بدلہ کے مختصر جوابات لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو سبق کا خلاصہ کروایا جائے گا۔ آپ پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیجیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا ایک اس کا مشقی سوال رہ گیا تھا، وہ دیکھ لیں آپ۔ مشقی سوال نمبر 2، مراد خان خون میں لطپت پڑا تھا، 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ سبق کو پڑھیں۔ پہلی سطر میں مراد خان خون میں لطپت ایک چارپائی پر پڑا تھا، چارپائی پر، درست جواب اسے ٹک کیجیے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ کے بھی درست جوابات کا انتخاب، سبق کو آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ آپ کے لیے انتخاب کرنا انتہائی آسان، جس نے سبق نہیں پڑھا وہ سبق کو پڑھ لے، پڑھنے کے بعد مشقی سوال نمبر 2 کو حل کریں۔ اور بیٹا آج آپ کو آخری کام اس کا خلاصہ اب کروانے لگا ہوں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اب اس کے سوالات باقی ہیں، کوئی بچہ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ ابھی ہمارا سبق مکمل نہیں ہوا۔ آپ کا نصاب میں یعنی سلیبس میں اتنا ہی کام اس سبق سے متعلقہ ہے، مشکل الفاظ کے معنی، مختصر جوابات، مشقی سوال نمبر 2، 3 اور خلاصہ۔ بقیہ کام آپ نے بیٹا نہیں کرنا۔ اب اس کا خلاصہ، مراد خان خون میں لطپت پڑا تھا اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ ماں بیٹی بھی کمرے میں موجود تھی، تو مراد خان اپنی بیوی اور بیٹی کو کہنے لگا، میں اس دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا، کیونکہ میرا وقت، موت کا وقت اب قریب آ پہنچا ہے۔ تو سپن گل نے اپنے بابا سے کہا، بابا غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک آپ کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہے، مجھ پر چین کی نیند حرام ہے۔ وقت گزرتے گئے، سپن گل کو اپنے والد کے قاتل کو تلاش کرتی رہی، والد کے قاتل کی تلاش جاری رہی، لیکن والد کا قاتل تو نہ ملا۔ لوگ سمجھاتے رہے کہ تو نوجوان ہے، اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے، لہٰذا اس کو سوچنے کی، اتنا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دن خواب میں باپ کی ماں ملا اور کہا، بیٹی تو نے میرے قاتل کو تلاش کرنے میں محنت بہت زیادہ کی ہے، لہٰذا اس دل کو، اس خیال کو دل سے نکال دے، تیرا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، لہٰذا تو اپنی اب بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ تو ایک دن ایسا گزرا کہ رات کو آرام کر رہے تھے تو ایک نوجوان دستک ہوئی تو ماں بیدار ہوئی۔ جب ماں بیدار ہوئی تو سپن گل بھی بیدار ہو گئی، اور ایک نوجوان دھڑام سے دروازہ کھولا، دھڑام سے اندر آ گرا، اور ماں نے دیکھا تو ماں نے اس کے منہ پہ چھینٹے مارے۔ سپن گل نے گرم پانی سے اس کے زخم دھوئے، نوجوان ہوش میں آیا تو ماں نے اسے دودھ پلایا اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک ایسا ہی کسی بدبخت نے میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس نوجوان نے پوچھا، آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ بتایا گیا مراد خان۔ نوجوان سکتے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی گھر ہے، سوچنے لگا یہ وہی گھر جس کے گھر میں میں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ لہذا اس نے سپن گل کو کہا، تم بندوق لاؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو، میں ہی آپ کے والد کا قاتل ہوں۔ سپن گل بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں گئی اور بندوق لے آئی۔ ماں نے جب دیکھا تو ماں نے ڈانٹ کر کہا، بیٹی تیرے ہوش و حواس تو ٹھیک ہیں، مانتے ہیں ہم تیرے باپ کا قاتل ہے، لیکن ہمارا دستور ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی دشمن بھی پناہ لے لے تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو سپن گل کہتی ہے، کاش تو میرے گھر کی 4 دیواری سے باہر ملتا، میں تجھے قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لیتی، لہٰذا آج میں تجھے معاف کرتی ہوں کہ تو آج ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ بیٹا یہ ہے سبق کا خلاصہ، آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ 27 جولائی بروز پیر، سبق خون کا بدلہ کا خلاصہ لکھیں، یاد کریں۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود سبق خون کا بدلہ کا خلاصہ 1.5 صفحے پر لکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔